ومن بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عفت ماں بہنوں، پرسوں کے سبق میں ہم لوگوں نے ماں باپ کی خدمت جو سبق تھا اس کے سوالات اور جوابات جو تھے اس کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا. آج ہمیں آگے کا سبق پڑھنا. آگے کا سبق کیا ہے؟ جنت. ہم نے ابھی تک کیا پڑھا؟ پہلا سبق پڑھا اللہ تعالی. پہلا سبق پڑھا ہم نے اللہ تعالی. دوسرا سبق ہم لوگوں نے پڑھا نظم. تیسرا سبق ہم لوگوں نے پڑھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی ہم لوگوں نے چوتھا سبق پڑھا قرآن. پانچواں سبق پڑھا ماں باپ کی خدمت. یہ 5 سبق ابھی تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. 5 سبق ابھی تک ہم لوگ کیا ہے پڑھ چکے ہیں. اگلا سبق ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ سبق کیا ہے؟ جنت. لفظ جنت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے باغ کے. جس کے معنی باغ کے ہیں. جنت معنی باغ، جس کی جمع آتی ہے جنات. قرآن نے جہاں کہیں ذکر کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کیا، اعد اللہ لهم جنات طیب، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار رکھ رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں. جس کے نیچے نہریں جاری ہوں. تو جنت یہ کا اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنایا. جنت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور متقی بندوں کے لیے بنایا. جنت میں بہت سارے درجات ہیں اور جنت میں بہت سارے دروازے ہیں. اور جنت کے پھل، جنت کے اینٹ، جنت کی خوشبو، جنت کی دیواریں، جنت کے دروازے، یہ حدیث میں بیان کیے گئے ہیں بڑے ہی عجیب و غریب انداز کہ جس کا ہم دنیاوی زندگی میں اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. دنیاوی زندگی میں اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. بلکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے اسی دوران اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا. بتایا گیا پیچھے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ رسول آپ نے ایسا کیا پھر ایسا کیا، کیا ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جنت میں انگور کے گچھے نظر آئے. انگور کے گچھے نظر آئے تو میں نے سوچا کہ اسے توڑ لوں. تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ دنیا میں نہیں ملے گی، آخرت میں ملے گی. اللہ رسول نے کہا کہ اگر میں اسے توڑ لیتا تو قیامت تک اس کے یہ گچھے کو کھاتے تو بھی ختم نہیں ہوتا. کہ ایک گچھے کو کھاتے تو ختم نہیں ہوتا. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ایک پھل کی مثال بیان. تو ایسے ہی جنت میں جتنے پھل ہیں ان کا ذائقہ نہایت ہی عجیب و غریب ہوگا. ہم اس ذائقے کے متعلق اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم کہہ سکتے ہیں دنیا میں جیسے آم ہے جنت میں بھی آم ہوگا، دنیا میں جیسے کیلے وہاں بھی کیلا ہوگا، دنیا میں جیسے انگور ہے وہاں بھی انگور ہوں گے. لیکن دنیا کے انگور، دنیا کے آم اور جنت کے انگور، جنت کے آم میں ہم اندازہ صرف نام کے اعتبار سے لگا سکتے ہیں، ذائقے اور ایسے ہی ان کے بڑے اور چھوٹے ہونے میں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے بڑے بڑے ہوتے.
जैसे वो हदीस मशहूर है कि कितना बड़ा दरख्त होगा कि एक आदमी एक दरख्त के साए में 100 साल तक चलता रहेगा तो भी उसका साया खत्म नहीं होगा। 1-2 साल नहीं, कितने साल तक? 100 साल तक चलता रहेगा तो भी उसका साया खत्म नहीं होगा। तो अब इसी से आप अंदाजा लगाइए, क्या दुनिया में कोई ऐसा दरख्त है? कोई दरख्त नहीं। तो जन्नत के एक दरख्त की ये मिसाल हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि इंसान जन्नत के दरख्त के साए में 100 साल तक चलता रहेगा तो जन्नत का साया, अरे उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। तो ये है जन्नत के दरख्त की पोजीशन। ऐसे ही उसके फल हैं, उसकी मिठास है, उसका जायका है, उसकी शराब है, उसका पानी है, उसकी शहद है, उसके दूध है। उनका जायका बस नाम की मुनासिबत है, लेकिन जायके की कोई मुनासिबत नहीं। और ऐसे ही कितना शीरी अच्छा होगा उसकी कोई मुनासिबत नहीं है। और जन्नत पर ईमान लाना भी वाजिब है। अल जन्नत हक्कुन व नार हक्कुन, कि जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है। यानी एक मोमिन के लिए जरूरी है कोई ईमान लाए कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत बनाया है और अपने बुरे बंदों के लिए जहन्नम बनाया है। और ये दोनों अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह ताला ने इन्हें भी इंसानों की तरह पैदा किया। तो जन्नत पर ईमान लाना भी वाजिब है, जहन्नम पर ईमान लाना भी वाजिब है। अगर कोई जन्नत पर ईमान नहीं लाता और ऐसे ही जहन्नम पर ईमान नहीं लाता तो गोया कि वो इंसान मोमिन नहीं है। तो यहाँ हम जो पढ़ने जा रहे हैं जन्नत, जन्नत हमें पीछे पड़ा माँ बाप की खिदमत, उसी से रिलेटेड मिला जो के लिखा है, हम माँ बाप का कहना मानेंगे, उनको खुश रखेंगे, पढ़ें लिखेंगे, नेक बनेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, अब्बा अम्मा दुआ देंगे, उनकी दुआ से अल्लाह ताला भी खुश होगा, दुनिया में इज्जत देगा, मरने के बाद जन्नत देगा। तो यहाँ जो पॉइंट की बात, अहम बात बताई गई कि अगर हमें जन्नत को हासिल करना है तो माँ बाप की खिदमत करना होता है। अगर हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, रसूल पर ईमान रखते हैं, नमाज रोज़ा सदका खैरात और दीगर नेकी के काम करते हैं तो हमारे पर वाजिब और लाजिम है कि हम माँ बाप की खिदमत करें, उनको खुश रखें, उनको खुश रखें, उनको खुश रखें और उनकी मर्जी के मुताबिक काम करें, उनको नाखुश करेंगे और नेकी के काम करें। जब ऐसा हम करेंगे तो इसी सूरत में हमारे माँ बाप के मुँह से हमारे लिए क्या निकलेगी? दुआ निकलेगी। तो कहा माँ बाप का कहना मानेंगे, उनको खुश रखेंगे, पढ़ें लिखेंगे, नेक बनेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, अब्बा अम्मा दुआ देंगे, उनकी दुआ से अल्लाह ताला भी खुश होगा, दुनिया में इज्जत देगा, मरने के बाद जन्नत देगा। दुनिया में इज्जत देगा यानी माँ बाप की खिदमत करने से दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में तो इज्जत मिलेगी ही मिलेगी। आखिरत में इज्जत मिलेगी ही मिलेगी। और दुनिया में इज्जत इस तरह भी मिलेगी, अगर हम अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे तो हमारी औलाद भी हमारी खिदमत करेगी। अगर माँ बाप की खिदमत हम नहीं करेंगे, उनके डांटेंगे बोलेंगे तो अरे सर, अरे साइड कर। हमारी औलाद जब ये चीज देखेगी तो हमारी औलाद भी हमारे साथ वैसा ही मामला करेगी जैसे हम अपने माँ बाप के साथ मामला करते हैं। जैसे एक लोग लतीफा बयान करते हैं कि एक बेटा था, एक बेटा था, उसके बाप ने, अरे एक बेटा था, उसने अपने बाप को घर से बाहर किया, घर से बाहर किया और घर से बाहर लेकर के थोड़ी दूर गया तो बाप ने कहा बेटा बेटा रहने दे, रहने, बस बस यहीं तक।
اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کو بھی یہیں تک بھگایا تھا، اپنے گھر سے ہم نے اپنے ماں باپ کو بھی یہیں تک بھگایا تھا، اس لیے تو بھی ہمیں یہیں تک بھگا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، کما تدین تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے ہماری عزت کریں، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، اچھا برتاؤ کرنا ہوگا، ان کو خوش رکھنا ہوگا، انہیں اولڈ ہاؤس سینئر سٹیزن نہیں پہنچانا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ماں باپ سے پریشان ہو جاتے ہیں، بہویں اپنے سسر سے پریشان ہو جاتی ہیں کہ سسر کی خدمت کون کرے گا، ساس کی خدمت کون کرے گا، اور بیٹا بھی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے سوچتا ہے کہ چلو چھٹکارا حاصل ہو جائے گی، ماں باپ کسے سکون کی زندگی گزاریں گے، لے جا کے اولڈ ہاؤس میں کرا جاتے ہیں، سینئر سٹیزن روم جو بنے ہوتے ہیں وہاں کراتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم نے ایسا کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو کل ہمیں بھی ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے دادا کے ساتھ کیا کیا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے دادا کے ساتھ کیا کیا ہے وہ دیکھ رہی ہے، تو وہی کرے گی جو اس نے ہم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری خدمت کرے، ہمیں خوش رکھے، ہم سے ناراض نہ ہو، اور ہماری خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھروں میں رہنے کو کیا کریں، باعث عزت و شرف سمجھے، تو ضروری ہوگا کہ ہم اپنے ماں باپ کو عزت دیں، ان کو خوش رکھیں، اور ان کو اپنا سرپرست مانیں، اور گھروں میں ان کو اپنا محافظ مانے۔ اس لیے کہ اگر وہ گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں تو سمجھ لو کہ گھر کے دروازے پر ایک محافظ بیٹھا ہوا ہے، جو ہماری گھر کی نگرانی کرے گا، ہماری بیوی کی نگرانی کرے گا، ہمارے بچوں کی نگرانی کرے گا، ہمارے مال و اسباب کی نگرانی کرے گا، سب کی نگرانی کرے گا، سب پر کڑی نظر رکھے گا۔ اور یہی کڑی نظر رکھنا جو ہے اس بوڑھے کی لوگوں کو برا لگتا ہے، کون میرے گھر میں آ رہا ہے، بوڑھے کو خراب لگتا ہے، بوڑھی کو خراب لگتا ہے، کون جا رہا ہے خراب لگتا ہے۔ نہیں، اس کو خراب نہیں لگنا چاہیے۔ یہ رسم و رواج جو ہے آنے اور جانے کے جو بنتے ہیں، اس سے جو ہے برائی کے دروازے کھلتے ہیں، غلط راہوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور انسان غلط راہ پہ چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ماں باپ کو خوش رکھیں، ان کی خدمت کریں، نیک کام کریں، اور ایسا جب کریں گے تو ماں باپ ہمارے لیے کیا کریں گے، دعا کریں گے۔ ماں باپ کی دعا اور بد دعا دونوں بہت جلدی لگتی ہے، ماں باپ کی دعا اور بد دعا دونوں بہت جلد لگتی ہے، تو ماں باپ کے لیے دعا کریں، ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ دیکھیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی ماں نے ان کے لیے دعا کیا، ان کی ماں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی بینائی کو لوٹا دیا، اتنی تیز نگاہ دی کہ 14ویں رات کے چاند میں بیٹھ کر کے لکھا وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ماں باپ کی دعا کا اثر دیکھیے کہ ماں باپ کی دعا کی وجہ سے کیا ہوا، ابراہیم علیہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی آنکھ کی روشنی لوٹ آتی ہے۔ تو ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، جریج نامی نیک آدمی کو بد دعا لگ گئی تھی، اس نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا، ماں باپ کو جھڑکا نہیں تھا، ڈانٹا نہیں تھا، برا بھلا نہیں کہا تھا، صرف ماں نے بلایا، ماں کی بات پر لبیک نہیں کہہ سکی، ماں کی بات کا جواب نہیں دیا، اس لیے نہیں کہ گپ مار رہے تھے، اس لیے نہیں کہ ہوٹل بازی کر رہے تھے، اس لیے نہیں کہ اپنے کام میں مشغول تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ نماز میں مشغول تھے، عبادت کر رہے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے تھے، اس لیے جواب نہیں دے سکے، تو اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، دنیا ہی میں رسوا کر دیا۔ تو کہا وہی اما دعا دیں گے، ان کی دعا سے اللہ تعالی بھی خوش ہوگا، دنیا میں
عزت دے گا اور مرنے کے بعد کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ تو اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہو سکتی کہ دنیا میں ماں باپ کی وجہ سے ہمیں عزت مل جائے، اور دنیا میں آخرت میں ماں باپ کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے۔ اب یہ ہو گیا، اب جنت میں کیا ہوں گے؟ کہا جنت میں اونچے اونچے محل ملیں گے، وہ محل خوب سجے ہوں گے، ہم ان محلوں میں رہیں گے جن میں باغ ہوں گے، باغوں میں اچھے اچھے پھول ہوں گے، میٹھے میٹھے پھل ہوں گے، امرود ہوں گے، آم ہوں گے، سیب ہوں گے، انار ہوں گے، کیلے ہوں گے، انگور ہوں گے، جو چیز ہم چاہیں گے وہ بھی ملے گی، اور پھر مزے سے کھائیں گے، چین کریں گے۔ اے اللہ ہم کو نیک بنا، دنیا میں عزت دے، اور مرنے کے بعد جنت دے، مرنے کے بعد جنت دے۔ جنت میں سب سے اونچا سب سے بلند جو درجہ ہے وہ جنت الفردوس کا ہے۔ اس لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جب اللہ تعالیٰ سے تم جنت مانگو تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس کو مانگو۔ یہ جنت کا سب سے اونچا اور بچلا درجہ ہے، اوسطها واعلاها، یعنی جنت کا سب سے بلند درجہ ہے اور سب سے درمیانی درجہ، یعنی بلند ہے اور بیچو بیچ ہے، بلند ہے اور بیچو بیچ میں ہے۔ تو انسان کو جنت کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلا کام بتایا کہ ہم ماں باپ کو کا کہنا مانیں، ان کو خوش رکھیں۔ دوسرا کام یہ بتایا کہ ہم نیکی کے کام کریں، اچھے کام کریں، بھلے کام کریں، بھلے کام کریں، اور ماں باپ کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے کام کریں جس کی بنیاد پر ماں باپ کی زبان سے ہمارے لیے دعائیں خیر نکلے، ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے ماں باپ کی زبان سے ہمارے لیے برے کلمات نکلیں، برے کلمات نکلیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیک اور صالح بن کر کے اچھا رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے بتایا تھا کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ ماں باپ خوش تو اللہ خوش، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ تو اللہ ناراض ہو جائے گا تو ہمیں جنت نہیں مل سکتی، اللہ ناراض ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے ماں باپ خوش ہوں اور ان کی زبان سے ہمارے لیے دعائیہ کرے ماں۔ تو کہا جنت میں اونچے اونچے محل ملیں گے، وہ محل خوب سجے ہوں گے، ہم ان محلوں میں رہیں گے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں سب سے آخری جنتی جو جائے گا، جنت میں سب سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، اس کو دنیا اور دنیا کا 10 گنا اور دیا جائے گا۔ یعنی دنیا جتنی بڑی ہے اتنا، اور ایسے ہی 10 دنیا اور دی جائے گی۔ کس آدمی کو؟ اس آدمی کو جو آدمی جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، جو آدمی جنت میں سب سے آخر میں جائے گا اس کو یہ ملے گا۔ اور وہ انسان جو جنت میں شروع میں جائے گا، اول میں جائے گا، اور وہ انسان جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کتنا دے گا، کتنا نوازے گا، ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اور جنت میں جو لوگ جائیں گے سب کے سب جوان ہوں گے، 30 سے 32 سال کی عمر ہوگی، اور آدم علیہ السلام کا جو قد جتنا اونچا تھا، آدم علیہ السلام کا قد 60 فٹ اونچا تھا، 60 فٹ اونچا تھا، اتنا ہی قد ہوگا، اتنا ہی ہائٹ ہوگی، جتنے آدم علیہ السلام کی ہائٹ تھی 60 فٹ ہائٹ تھی، اتنی ہائٹ ہر جنتی کی۔ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے سب جوان ہوں گے۔ سید و شباب اہل جنت الحسن والحسین، حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔
اور عمر جو ہے، ارے ابو بکر جو ہے، یہ ابو بکر عمر جو ہے یہ جنت میں کس کے سردار ہوں گے؟ ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ اب جنت میں سب جوان جائیں گے تو ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہونے کا کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو ادھیڑ ہو کر 50-60 سال زندگی گزار کر مرے ہوں گے، ایسے لوگوں کے سردار کن کو بنایا جائے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے گا۔ اور جو دنیا میں نوجوان ہو کے مرے ہوں گے ان کا سردار حضرت حسن اور حسین کو بنایا جائے گا۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عورتوں کی سردار ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ عورتوں کی کیا ہوں گی؟ سردار ہوں گی، عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جنت میں لوگ جائیں گے تو سب کی عمر کتنی ہوگی؟ 30 سے 35 سال۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جاؤں گی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری مایوس ہو گئی، بیچاری مایوس ہو گئی کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اماں جان، جنت میں جو جائیں گے سب جوان ہو کر کے جائیں گے، کوئی وہاں بوڑھا ہو کر کے نہیں جائے گا۔ دنیا میں جس بھی اگر 50 سال 60 سال جس بھی عمر میں انسان مرا ہوگا، لیکن جنت میں جائے گا تو اس کی عمر 30 سے 32 کے درمیان، 30 سے 35 کے درمیان ہوگی۔ اتنی ہی عمریں ان کی ہوں گی، چاہے بوڑھا ہو کر کے مرا ہو یا جوانی کی حالت میں مرا ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس بوڑھی عورت سے مزاح کر لیا، اور ایسا مزاح جو سچ تھا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مزاح کرنا درست اور جائز ہے، اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ وہ سچ ہو، لیکن جھوٹ کا مزاح کرنا درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ یہ غلط کام ہے، جھوٹ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ جنت جو ہے میں اونچے اونچے محل ملے، وہ محل خوب سجے ہوں گے، ہم ان محلوں میں رہیں گے، سونے کی اینٹیں ہوں گی، اور مشک کی اینٹیں، مشک کے گارے ہوں گے، امبر کی گارے ہوں گے، سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوں گی، سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوں گی۔ جنت کی، جنت میں جو عمارت تعمیر کی جائے گی جنتیوں کے لیے، اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، سونے، اور لوگوں کے لیے بیٹھنے کے لیے جو کرسیاں بنائی جائیں گی، ممبر بنائے جائیں گے، سونے کے، چاندی کے، موتی کے ممبر بنائے جائیں گے لوگوں کو بیٹھنے کے لیے، لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کہاں ہے؟ ممبر بنائے جائیں گے۔ اور جنت میں جو ہے جانے کے بعد انسان جو بھی چاہے گا وہ ملے گا کھانے کے لیے۔ انسان لیٹا رہے گا، لیٹے لیٹے چاہے گا کہ انگور اس کے منہ میں آ جائے، اس کے منہ تک جھکتا ہوا چلا آئے گا۔ چاہے گا سیب کھانا ہے، سیب مل جائے گا، چاہے گا امرود کھانا ہے، امرود مل جائے گا۔ جو بھی چاہے گا انسان، جس چیز بھی انسان خواہش کرے گا، فوراً اس کی خواہش پوری ہو جائے گی، فوراً اس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ وہاں جو ہے آرزوئیں اور تمنائیں نہیں رہیں گی، بلکہ وہاں خواہش کا پورا ہونا ہوگا۔ اور جنت میں بازار بھی لگے گی، ہفتے میں ایک بار بازار بھی لگے گی، اور وہ بازار جو ہے مردوں کی ہوگی، جس میں مرد جائیں گے، اور وہاں جو بارش ہوگی خوشبو کی بارش ہوگی، اور وہاں سے جب لوٹ کے آئیں گے مرد لوگ تو اور زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے، اور زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے۔ تو جنت میں مرد بھی جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گی، عورتیں بھی جائیں گی، تمام لوگ جو نیک اور صالح ہوں گے تمام کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور جنت میں بتائیں، جنت میں جن میں باغ ہوں گے، باغوں میں اچھے اچھے پھول ہوں گے، میٹھے میٹھے پھل ہوں گے، امرود ہوں گے، جیسے دنیا میں ہوتے ہیں، وہاں بھی تمام چیزیں انسان کو کیا ہے؟ ملے گی۔ تو اس لیے انسان کو ایسے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن کام کے کرنے سے اللہ خوش ہو اور ہمیں جنت دے۔ ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا۔